الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر صدق اللہ العظیم۔ جمعہ کا مبارک دن بھی ہے، عظمت اور محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سیدنا حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ تفصیل سے آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعے کی طرف اشارہ کیا اور ذکر کیا۔ کبھی تو سورہ نمل میں اور کبھی سورہ صاد میں، کبھی تو وہ چیونٹی والا واقعہ قرآن کریم نے بتلایا۔ ہر واقعے کے اندر عبرت اور سبق ہے۔ چیونٹی کے واقعے میں ہمارے لیے عبرت اور سبق کیا تھی کہ بھئی دیکھیے، ایک امیر کو یا ایک ذمہ دار انسان کو اپنے ماتحت لوگوں کے لیے کتنا خیرخواہ ہونا چاہیے، اس کے لیے کتنی سیکریفائز، کتنی قربانیاں دینی چاہیے۔ جیسے کہ ایک چیونٹی نے ساری چیونٹیوں کی جان بچا لی، یہ خیر خواہی نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر وہ چاہتی تو صرف اپنی جان بچا سکتی تھی۔ جیسے کہ آج ہم انسان ہو کر ہمارا یہی حال ہے، ہم پیٹ بھرے رہے، پڑوسی چاہے بھوکا مر جائے۔ ارے اگر ہمارے گھر میں اچھا کھانا بنا ہے، پڑوس میں کوئی غریب آدمی ہے، ضرورت مند ہے یا محتاج ہے، کھانا نہیں بنا سکتا، تو ہمارے لیے وہ پہلا لقمہ حرام ہو جائے گا اگر ہمارا پڑوسی بھوکا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے چاہے مر جائے، کچھ بھی ہو جائے، ہم سلامت رہنا چاہیے۔ کووڈ کے زمانے میں بھی یہی ہماری سوچ تھی، ہم سلامت رہے، ہمارے گھر کے افراد سلامت رہے، ہمارے گھر میں کسی کی وکٹ آؤٹ نہیں ہونی چاہیے۔ بھئی فلاں محلے میں انتقال کر گیا، چلو اپنے گھر میں تو سب ٹھیک ٹھاک ہے، سلامت ہے۔ فلاں اسپتال پہنچ گیا، نہیں ہمارے فیملی میں تو سب لوگ الحمدللہ گھر پر ہیں، سب صحت مند ہیں۔ آدمی صرف اپنی فکر کرتا ہے، اپنے گھر والوں کی فکر کرتا ہے۔ دنیا میں کہیں بھی زلزلہ آتا ہے، دھرتی کم ہوتا ہے، جیسے کہ ترکی میں آیا، ہزاروں انسان گھر سے بے گھر ہو گئے، ہزاروں لوگ زمین دوست ہو گئے، اندر زمین میں دب گئے، کتنے ہلاک ہو گئے، کتنوں کا پتہ بھی نہیں چلا۔ جو اللہ وہاں زلزلہ بھیج سکتا ہے وہ یہاں نہیں لا سکتا؟ کیا اس کے اندر اتنی قدرت اور طاقت نہیں ہے
کہ جو ترکی کے اندر زلزلہ پیدا کر سکتا ہے وہ یہاں انگلینڈ کے اندر ڈیوزبری کے اندر بھی زلزلہ لا سکتا ہے، لیکن ان کے اوپر جو زلزلہ آیا یہ بعد والوں کے لیے اور موجودہ دوسرے لوگوں کے لیے عبرت ہے کہ اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا، الحمدللہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن ہم بھی کچھ دودھ کے دھوئے ہوئے نہیں ہیں۔ انسان کے اعمال جب بگڑ جاتے ہیں، ما اصاب من مصیبت الا کسبت الا باذن اللہ، انسان جو اس کے اوپر مصیبت آتی ہے، جو حالات آتا ہے، وہ اس کے ہاتھوں کی کمائی، یعنی انسان جو برائی کرتا ہے، اعمال بد کرتا ہے، اللہ کی طرف سے حالات۔ تو وہ زلزلہ وہاں آیا، وہ یہاں آ سکتا تھا، اللہ نے ہماری جان بچائی، ہمیں محفوظ رکھا۔ اس سے عبرت لے لینی چاہیے کہ جن وجوہات کی وجہ سے تحقیق کرے، علماء سے پوچھے کہ بھئی زلزلہ آنے کی کیا وجہ ہے، تو جو آدمی فلاں گناہ کرتا ہے، جہاں معاشرے میں فلاں گناہ عام ہو جاتے ہیں، جہاں لوگ ڈنڈی مارتے ہیں، دوسروں کے حق دباتے ہیں، دوسروں کے حق ادا نہیں کرتے، کھا جاتے ہیں، بدکاریاں عام ہو جاتی ہے، شراب نوشی عام ہو جاتی ہے، پھر ایسی جگہ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی گرفت آتی ہے، کبھی زلزلے کی شکل میں، کبھی سیلاب کی شکل میں، یعنی ایسی بارش برسائی جاتی ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں کہ پانی کہاں سے آ رہا ہے۔ تو جس اللہ نے وہاں زلزلہ بھیجا وہ یہاں لا سکتا تھا، اس مالک نے ہماری حفاظت فرمائی، رب کریم نے ہماری جان بخش دی۔ ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے کہ الہ العالمین ان پر جو حالات آئے دوبارہ نہ آنے پائے، اور ایسے حالات سے آپ ہماری بھی حفاظت فرما لیجئے۔ ہم تو کسی آزمائش کے قابل نہیں ہیں، چھوٹی سی تکلیف پریشانی آ جاتی ہے، تیز ہوا چلتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، فوراً مسجد میں آ جاتے تھے، تیز ہوا چلتی ہے، مسجد میں آتے تھے، فوراً اللہ کی طرف رجوع کر لیتے تھے، کہیں قیامت کا منظر نہ ہو۔ اور ہم تو نیوز غور سے بیٹھ بیٹھ کر پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، بھائی زلزلہ آیا، پورا دن نیوز چل رہا ہے، دیکھو، اور ساتھ میں وہ پاستے کی ڈش بھی چل رہی ہے، چکن اور کباب بھی چل رہے ہیں، مزے سے دیکھ رہا ہے نیوز۔ یہ عبرت کی چیز ہے، اللہ کے سامنے معافی مانگنا ہے، رونا ہے، گڑ گڑانا ہے کہ اللہ یہ حالات ان پر آئے، جن گناہوں کی وجہ سے ان پر یہ حالات آئے ہیں، ہم پر یہ حالات نہ آ جائے، ہماری حفاظت فرما، ان گناہوں سے ہمیں بچا لے۔ تو وہ چونٹی نے خیر خواہی کی تھی پوری قوم کو، یعنی جو چونٹیاں جتنی بھی تھی سب کی اللہ تعالیٰ نے جان بچا لی اس ایک چونٹی کی خیر خواہی کی وجہ سے۔ تو انسان کے اندر بھی یہ خیر خواہی ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام ان کی زندگی آپ پڑھیے کیسی تھی یہ خیر خواہی، حضرات صحابہ کرام میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی وجہ سے آئی۔ میدان جنگ میں ہیں اور جسم کے اعضاء کٹے ہوئے ہیں، کسی کا ہاتھ کٹا ہے، کسی کا پیر کٹا ہے، کسی کی باڈی پر کئی کئی زخم ہیں، اور پانی مانگ رہے ہیں کہ پانی پانی، العطش، پانی، پیاس لگی ہے، پانی دیجیے۔ ایک صحابی لے کر ان کے پاس جا رہے تھے جو پانی کے لیے آواز لگاتے تھے، پڑوس میں سے دوسرے صحابی نے آواز لگائی جو زخمی پڑے تھے، پانی، تو انہوں نے خود پانی نہیں پیا، خود پیاسے ہے، زخمی حالت میں ہے، ان کی طرف اشارہ کیا، پہلے ان کو پلائیے۔ وہاں پہنچے، وہ تیسرے صحابی نے آواز لگائی جو پڑے تھے میدان میں، انہوں نے اشارہ کیا، ان کو پہلے پلائیے۔ یہ ایثار اور قربانی، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے اگرچہ خود ضرورت مند ہو۔ یہاں تو ہم ضرورت مند نہیں ہوتے پھر بھی لے لیتے ہیں، بھئی ریلیف کی چیز آئی ہے تقسیم کے لیے، کہ لاؤ میں مستحق ہوں، ایک کی بجائے دو دے دو، ایک پیکٹ کی بجائے دو لے جاتا ہے۔ تو خیر خواہی یہ ہمیں سیکھنی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں جو چونٹی کے ساتھ واقعہ ہوا۔
ہر انسان کو اپنی برادری کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ، بلکہ ہر انسان کے ساتھ خیر خواہ بننا چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ میرا پڑوسی ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرے محلے والا ہے، یہ میرے مسجد کا ساتھی ہے، یہ میرے ملک کا ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ ایک انسان ہے، چاہے وہ ایمان میں نہیں داخل ہوا ہے، اسلام اس نے قبول نہیں کیا ہے، لیکن ایک انسان ہونے کے ناطے سے اس کے ساتھ جب ہمارا رویہ یہ ہوگا کہ ہم ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے، خیر خواہی سے پیش آئیں گے، یہی چیز انشاءاللہ ہمیں اس کے اسلام میں داخل ہونے کا ہمارے لیے ذریعہ بنے گی۔ جیسے کہ آئندہ کل کا پروگرام بھی یہی ہونے والا، کیونکہ بھائی ان کے اندر خیر خواہی پیدا کرنی ہے، بتلانا ہے قریب لا کر اسلام کیا چیز ہے، اسلام کی تعلیمات کیا ہے، نماز کیا ہے، روزے کیا ہے، اور اس کے اوپر ہمیں اللہ کی طرف سے کیا اجر ملنا ہے۔ دوسرا واقعہ آیا تھا ہدہد کا۔ ہدہد کے واقعے کے اندر ہمیں کیا سبق لینا ہے؟ واقعے تو سب سن لیے ہم نے، لیکن ہر چیز کے اندر سے کوئی نہ کوئی سبق لینا ہے۔ ایمان والا ہر چیز سے سبق حاصل کرتا ہے۔ ایک بہت بڑے عالم دین، ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے علم کیسے حاصل کیا؟ علم، ان کے پاس بہت گہرا علم تھا، زبردست ٹھوس علم، تو انہوں نے کہا کہ میں نے ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز سے علم حاصل کیا۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا، یہاں تو معلوم نہیں، لیکن ہمارے یہاں جو وہ جلیبی اور یہ کھمن جو ہوتا ہے، وہ پڑیا کے اندر، وہ کاغذ کے اندر، پیپر کے اندر بھر کر وہ بانٹنے والا، تقسیم کرنے والا دیتا ہے، تاکہ اس کے کھانے کے بعد ہم لوگ اس کو ہاتھ پوچھ کر پھینک دیتے۔ لیکن میں نے اس سے بھی علم حاصل کیا، وہ کھانا کھا لیا، اس کے بعد دیکھتا ہوں کہ اس کے اندر کیا کام کی چیز ہے، دوسری طرف پلٹا کے دیکھا اس میں کیا کام کی چیز لکھی ہے۔ تو علم ایسے حاصل کیا جاتا ہے۔ تو ہدہد کے واقعے میں ہمارے لیے عبرت یہ رہی کہ ہدہد جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا گائیڈ تھا، پانی کہاں ہے وہ ساری چیزیں وہ بتلاتا تھا۔ اس کی حاضری لینے کا مقصد یہ تھا کہ جو امیر سلطنت ہوتا ہے، جو حاکم ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے ماتحت جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان ساری مخلوقات کی دیکھ بھال کی جائے، چاہے وہ کمزور سے کمزور ہو۔ یہ ہدہد کمزور مخلوق تھی، پھر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی خبر گیری کی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہواؤں پر تھی، جناتوں پر تھی۔ آپ کے پاس ایک انگوٹھی ہوا کرتی تھی، انگوٹھی، اس لیے لوگ انگوٹھی پہننے کے بڑے شوق ہے، جو باپو لوگ ہیں بڑے، ایک ایک دو دو پانچ پانچ انگلیوں میں، کہ سارے جنات اس میں تابع ہو گئے، بڑی بڑی موٹی موٹی انگوٹھیاں پہنتے انگلیوں میں، کہ انگلی کے وزن سے زیادہ انگوٹھیوں کا وزن ہوتا ہے، کوئی سلور ہے، کوئی گولڈ ہے، کوئی میٹل کی ہے، اور اس میں بڑے بڑے نگینے ہوتے ہیں، وہ پتھر جو ہوتے ہیں، کوئی پیلا، کوئی بلو، کوئی گولڈن، کوئی سلور۔ بھائی یہ کون سا نگینہ ہے؟ تو فلاں نگینہ ہے۔ یہ کون سا پتھر ہے؟ فلاں عقیق پتھر ہے۔ ہمارے حضرت اکثر فرماتے ہیں کہ لوگ پوچھنے آتے کہ حضرت یہ عقیق پتھر ہے، کیوں پہنا ہے اس کو؟ تاکہ اس سے قسمت بدل جاتی ہے، ہاں، انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ بھائی تیری قسمت نہیں بدلی، بلکہ اس پتھر کی قسمت بدلی کہ وہ کیچڑ میں پڑا تھا، تیری انگلیوں میں آ کر بیٹھ گیا، اس کی تقدیر چمک گئی کہ انسان کی انگلیوں میں آ کر زینت بن گیا۔ پتھروں سے تقدیر نہیں بدلتی، یہ نگینے سے ہماری تقدیر بدلنے والی نہیں ہے، ہمارے اعمال درست کرنے سے تقدیر بدلے گی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی انگوٹھی تھی۔ آپ جب قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے بیت الخلا میں، تو وہ انگوٹھی اپنی اہلیہ، اپنی بیوی کو دے دیتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی نقش ہو، کوئی لکھی ہوئی چیز ہو، کوئی آیت ہو یا کوئی دعا ہو، اس لیے بیت الخلا میں نہیں لے جا سکتے۔ اور ویسے بھی جس انگوٹھی کے اوپر کوئی نقش کندہ ہو، جس پر اللہ رسول کا نام ہو، اس کو بیت الخلا میں نہیں لے جانا ہے۔ مسئلہ بھی یہی ہے، آپ باہر اپنی بیوی کو دے دیتے تھے۔ اب جو شیطان جن تھا، اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل اختیار کی،
اور آپ کی شکل اختیار کر کے وہ آپ کی بیوی کے پاس گیا اور وہ انگوٹھی مانگ لی. وہ تو یہی سمجھی کہ یہ حضرت سلیمان ہے، انگوٹھی حوالے کر دی. اب وہ شیطان جن وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا. سارے جنات، شیاطین، انسان سب سامنے حاضر ہو گئے. اب وہ حکومت کرنے لگا. وہ شیطان جن اب حکومت یہ کر رہا ہے، انگوٹھی اس کے پاس آ گئی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام جب باہر نکلے، اپنی بیوی کے پاس انگوٹھی مانگی تو وہ کہنے لگی کہ انگوٹھی تو حضرت سلیمان لے گئے، تو جھوٹا کہاں سے آ گیا؟ اپنے شوہر کو پہچاننے سے انکار کر دیا. دیکھو کبھی ایسا ہوتا ہے مغالطہ. بیوی خود اپنے شوہر کو نہیں پہچانتی کہ تو کہاں سے ٹپکا نکل یہاں سے. اس لیے بستر تیار رکھو، کبھی موقع ہے تو دارالعلم تیار ہے. گھر میں سے گیٹ آؤٹ کہ میں تو تجھے پہچانتی نہیں ہوں. اللہ نہیں کرے ایسے حالات آئے، لیکن جب ایسے حالات آئے تو مردوں کے لیے تو یہ ہے دارالعلم ہے، مسجد ہے. تو انکار کر دیا پہچاننے سے. سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، آپ صبر کرتے رہے. اور وہ شیطان جن جو حکومت کرتا تھا بیٹھ کر، پھر وہ جناتوں نے یہ چال چلی شیاطین نے کہ جتنی بھی جادو کی چیزیں، کہانت کی چیزیں، غیب کی چیزیں، وہ سچی جھوٹی ساری کہانیاں وہ لکھ کر، وہ کتابیں لکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے نیچے اسے دفن کرتے تھے. ایک عرصے تک وہ چلتا رہا. یہ سب کتابیں نیچے دفن ہوتی رہی. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پھر جب دوبارہ حکومت آئی، آپ پھر تخت و تاج پر آئے، اور جب آپ کی عمر طبعی ہو گئی، آپ دنیا سے چلے گئے، انتقال فرما گئے، اس کے بعد جو شیاطین ہیں انہوں نے لوگوں میں یہ خبر پھیلائی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو حکومت کرتے تھے ہواؤں پر، جناتوں پر، اس کا راز یہ ہے کہ جو کتابیں ان کی کرسی کے نیچے دفن ہیں، جو خزانے اور کتابیں نیچے دفن ہیں، اس کے ذریعے سے وہ حکومت کرتے تھے. انہوں نے جنات تو اس کو نکال نہیں سکتے تھے، وہ تو ڈرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے پاس جانے سے بھی. آج بھی جو عاملین ہیں، وہ جو علاج کرتے ہیں، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے طور و طریقے پر اسی کے مطابق، کتاب کا نام بھی لکھا ہے نقش سلیمانی، اس میں سے دیکھ کر عمل کرتے ہیں، جھاڑ پھونک کرتے ہیں، جنات بگاؤ، بھوت بگاؤ. تو پھر انہوں نے بتایا کہ اس کے نیچے جو خزانہ اور کتابیں دفن ہیں اس کے ذریعے وہ حکومت کرتے تھے. جنات وہاں جا نہیں سکتے، انسانوں کے کانوں تک یہ بات پہنچائی. انہوں نے اس کو کھودا، خزانہ نکالا، کتابیں نکالی، سب دیکھا گیا کہ ہاں یہ سب چیزیں ہیں، اس کی وجہ سے وہ حکومت کرتے تھے. یہ سب جادو کی باتیں ہیں، اس میں سب جادو کی باتیں تھی. یہ جادو کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ حکومت کرتے تھے. تو پھر کتنے لوگوں نے آپ کو نبی ماننا چھوڑ دیا، نافرمان ہو گئے، اور یہ سوچنے لگے کہ آپ تو ایک جادوگر تھے اور جادو کے زور پر یہ حکومت کرتے تھے. قرآن کریم نے اسی کا ذکر کیا. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہودی جو جنتر منتر پڑھتے تھے اس کے پیچھے پڑ گئے. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، جو سلیمان علیہ السلام کے دور میں شیاطین پڑھتے تھے یہ جادو کی کتابیں، اس کے پیچھے یہودی بھی پڑ گئے اور سلیمان علیہ السلام کو کافر کہنے لگے. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. قرآن کریم نے صاف تردید کی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، وہ کفر تو شیاطین نے کیا تھا. یعلمون الناس السحر، اور وہ انسانوں کو جادو سکھاتے تھے. پھر وہ ہاروت ماروت کے جادو کا واقعہ، یہ جادو برحق ہے، ہوتا ہے. ابھی جمعہ میں ایک صاحب ملے، وہ بیچارے کہنے لگے کہ میں
मटन मछली यानी ये कोई चीज गोश्त मछली नहीं खा सकता। क्या हुआ? कहा कि मुझ पर जादू किया गया, सहर किया गया, किसी ने जादू किया है। तो जादू ये बरहक है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी हुआ था। आप बीमार हो गए थे और जादू का असर ये होता था कि आप जो हैं बात चीजें भूल जाते थे, कोई चीज नहीं की वो भी आपको ऐसा लगता था कि मैंने फलां चीज कर ली। जैसे कि हम लोग कभी रूम के अंदर कमरे में स्विच ऑफ करना भूल जाते हैं तो दिमाग में होता है कि मैंने बंद किया है या नहीं किया, वो तशवीश होती है, फिर देखने जाना पड़ता है। तो बात चीजें भूल जाते थे। हजरत सईदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाती है कि ये असर हुआ था। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं लेटा हुआ था, मेरे पास दो आदमी आए, एक मेरे सरहाने खड़ा हो गया और एक पैर की तरफ। जो पैर की तरफ खड़ा था वो कहने लगा कि ये साहब बीमार हैं, उन्हें क्या हुआ है? सर की तरफ जो खड़ा था उसने कहा कि हाँ ये बीमार है। वो पैर की तरफ जो खड़ा था उसने पूछा कि इन्हें क्या तकलीफ है? तो सर की तरफ जो खड़ा था उसने कहा कि इनके ऊपर सहर है, जादू हुआ है, जादू किया है। फिर पूछा उसने कि किसने जादू किया है? तो बताया कि लबीद इब्ने आसम यहूदी ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया। पूछा कि ये जादू किन चीजों में किया है? तो बताया कि सर के बाल और जो कंघी होती है उसके अंदर वो गिरा लगा लगा कर, वो गांठ लगा लगा कर उसमें जादू किया है और उसे जरवान के कुएं में दफन किया गया, पत्थर के नीचे दबाया गया था। जब ये दोनों की गुफ्तगू हो रही थी, वो दोनों फरिश्ते थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद में अपने असहाब को लेकर उस जरवान के कुएं के पास गए। अंदर देखा तो उसका जितना पानी था वो मेहंदी की तरह, वो लाल मेहंदी निचोड़ी जाती है, लाल पानी, इस तरह से उसका पानी हो गया था उस जादू के असर से। हुजूर ने उसको वहां से निकलवाया और वो सारी चीजें वहां से हटाई गई। जो खजूर के गुच्छे के अंदर जो उसका खोशा होता है, वो गुच्छा, उसके अंदर उसको लपेट कर अंदर में दबाया गया। जब वहां से निकाल दिया गया तो उसके बाद ये जादू का असर भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म हो गया। उस वक्त ये कुरान करीम की दो सूरतें नाजिल हुई थी, मुअव्वज़तैन, सूरे फलक और सूरे नास। हुजूर को हुक्म दिया गया था कि आप हर आयत पढ़ते जाइए और उसकी एक एक गिरा खोलते जाइए। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। और सूरे नास, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। इंसानों के शर से भी और जिन्नातों के शर से भी इसमें पनाह मांगी गई। तो हर आयत पढ़ते थे, एक एक गिरा खोलते थे। दोनों सूरतें भी मुकम्मल हुई और वो गिरा थी वो भी खुल गई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत कैसी थी? जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ सर से हट गया। बॉडी के ऊपर जो वजन होता है, तबीयत भारी होती है, कोई बोझ हट गया हो ऐसा महसूस होता था, हल्का। तो ये दोनों सूरतें मामूलात में बनाए। उलमा ने लिखा है कि रोजाना फजर की नमाज के बाद और रात को सोने से पहले मुअव्वज़तैन पढ़ने का एहतिमाम करे, 3-3 मरतबा पढ़कर अपने हाथों पर दम करे, पूरे बदन पर उसको फेर दे। जादू भी नहीं होगा और किसी तरह का कोई मर्ज भी इंशाअल्लाह इससे नहीं होगा। अल्लाह ताला जादू से भी हिफाजत फरमाएंगे, सहर से, आसिबी असरात से, जो भी इंसान को नुकसान देने वाली चीज है उससे हिफाजत फरमाएंगे। और दूसरी एक दुआ बताई गई कि आदमी रोजाना सुबह शाम उसका भी एहतिमाम करे और खाने के वक्त खासकर
کہ فلاں چیز کھانے سے یہ تکلیف ہوگی، فلاں چیز کھانے سے، تو یہ دعا بھی پڑھے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا پڑھ کر زہر کی پڑیاں کھا لی تھی پوری، اور ایسا قاتلانہ زہر تھا کہ اگر اس کا ایک قطرہ پانی میں ملا کر پورے قلعے والے کو پلایا جاتا، قلعے والے سب مر جاتے، لیکن آپ نے فرمایا کہ اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، میں اللہ کا نام لے کر اس کو کھاتا ہوں، یہ زہر مجھ پر کوئی اثر نہیں کرے گا۔ آپ نے یہ دعا پڑھی، پوری زہر کی پڑیاں آپ نے کھا لی، کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس لیے یہ جو دعائیں بتائی گئی اس کا معمولات کے اندر اس کا اندراج کیا جائے، اس کو اپنی زندگی میں اتارا جائے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پڑھنے کی ہے، عمل کرنے کی ہے، سننے کی نہیں ہے۔ آدمی یہ بیٹھتا ہے سنتا ہے، کیوں سنتا ہے؟ سنتا اس لیے نہیں ہے کہ چلو مزہ آئے گا، اسٹوری ہوگی، سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اور جناتوں کا واقعہ، مزہ آنے والا ہے۔ نہیں، ہر چیز کے اندر عبرت ہے، سبق ہے، اس کو اپنی زندگی میں اتارنا ہے، اپنے معمولات میں اس کو لانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنے دنوں تک ہم نے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ سنا، آپ کی زندگی کو پڑھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات کے اندر آپ کی زندگی میں جو جو عبرتیں ہیں اس سے اللہ تعالی ہمیں سیکھنے کی اور سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں بھی ایسی زندگی عطا فرمائے کہ ہم اپنے رب کے تابع دار بن جائے۔ دیکھیے روزانہ جنازے کی خبریں آتی ہے، آج اس کا انتقال ہوا، کل اس کا انتقال ہوا، اور آج بڑے دکھ کی بات ہے ہمارے لیے، اور خاص کر میرے لیے بڑے صدمے کی بات ہے کہ میرے ایک استاد محترم، بہت بڑے مفتی، جن کے پاس ہم نے کئی حدیث کی کتابیں پڑھی، حضرت مولانا مفتی محمد کلیم صاحب لوہاروی، دارالعلوم مشرفیہ راندیر گجرات کے بڑے ممتاز اساتذہ میں سے تھے۔ پچھلے کئی مہینوں سے بیمار چل رہے تھے، عمر بھی زیادہ نہیں تھی، 55 سال کے قریب عمر ہوگی۔ آج وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ نے جمعہ کا مبارک دن بھی دیا، رمضان جیسا مبارک مہینہ، اور ساتھ میں یہ رحمتوں کا اشرا۔ یہ کتنی پاکیزہ موت ہے، کتنی پیاری موت ہے۔ جمعہ کا مبارک دن تھا، اور ابھی رات کو 11 بجے، یعنی غالباً یہاں کے حساب سے 7 بجے ان کی تدفین اور جنازہ عمل میں آنے والا تھا۔ اللہ تعالی حضرت کو غری کے رحمت فرمائے۔ ہم نے یہ جو کچھ 2-4 الفاظ پڑھنے اور بولنے کے سیکھے ہیں، انہی اساتذہ کی برکت ہے، انہی کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ انہوں نے ہمیں اس قابل بنایا کہ بھائی کچھ معافی ضمیر، کچھ لوگوں کے سامنے دین کی باتیں کیسی کہنی چاہیے، کیسی پیش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، گھر والوں کو صبر دے، ہمت دے۔ اللہ تعالیٰ غری کے رحمت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ اور دعا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، کریمہ کا کرم فرما دے، رحیمہ کا رحم فرما دے۔ اے اللہ موت کے آنے سے پہلے موت کی صحیح تیاری ہمیں نصیب فرما دے۔ اے اللہ کلمہ ایمان والی موت عطا فرمانا، جب بھی وقت آخر ہو زبان پر کلمہ جاری ہو، ہمیں آپ کی ذات سے ملاقات کا شوق ہو۔ اے اللہ آپ کی ذات سے حقیقی محبت ہو۔ اے اللہ کہیں دنیا کا غم لے کر ہم دنیا سے نہ چلے جائے۔ اے اللہ یہ سارے غموں سے سبک دوشی عطا فرما کر اے اللہ آخرت کی طرف شوق کے ساتھ، رغبت کے ساتھ جانے کی توفیق عطا فرما۔ یہ دنیا عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے، فانی ہے۔ یہ دنیا بھی فنا ہونے والی، اس کی ہر چیز فنا ہونے والی۔ ایک وقت آئے گا اس دنیا کو توڑ پھوڑ کر آپ ختم فرما دیں گے۔ اے اللہ میدان محشر قائم ہوگا، اولین آخرین کا اجتماع ہوگا، ہمارے والدین ہوں گے، ہمارے اساتذہ ہوں گے، ہمیں اچھا سمجھنے اور گمان کرنے والے لوگ بھی ہوں گے۔ اے اللہ کہیں وہاں ہمارے عیوب نہ کھل جائے،
ان کے سامنے ہمارے گناہ ظاہر نہ ہو جائے. جس طرح دنیا میں ستاری فرمائی اے اللہ وہاں بھی ستاری کا معاملہ فرما. جس طرح دنیا میں آپ نے ہمارے عیوب پر پردہ پوشی فرما لی اے اللہ میدان محشر میں بھی ہمارے عیوب کو ڈھانپ لیجئے. اے اللہ ہمارے گناہوں کا لوگوں کے سامنے اظہار نہ فرمائے، ورنہ لوگ کہیں گے کہ اسے ہم نیک سمجھتے تھے، اس کے گناہ تو دیکھیے. اسے ہم اچھا گمان کرتے تھے، اسے کس کے کرتوت تو دیکھیے. ہم اس کو نیک صالح سمجھتے تھے، یہ تو بڑا گنہگار بندہ نکلا. اے اللہ اس روز کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرما، اس دن کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں ایک اور نیک بنا دے، حقیقی معنی میں صالح اور متقی بنا دے، پرہیزگار بنا دے. اے اللہ ہم ظاہر میں تو پرہیزگار بننے کا بڑا ڈھونگ کرتے ہیں، ظاہر میں بڑا دکھلاوا کرتے ہیں کہ ہم بڑے نیک متقی ہے، تنہائی میں بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں. اے اللہ بڑی بڑی نافرمانیاں کر بیٹھتے ہیں. پیارے اللہ ظاہری زندگی کی طرح باطنی زندگی بھی عطا فرما. ہمارے ظاہر اور باطن کو سنوار دیجیے. گھریلو اعتبار سے جتنے لوگ پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما. کاروباری اور بزنس کی لائن سے جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیاں بھی دور فرما. اے اللہ بہت سے بندے بے شمار پریشانیوں میں مبتلا ہے، کوئی مرض میں مبتلا ہے، کوئی کسی بیماری کے اندر مبتلا ہے، کوئی خاندانی اختلافات جھگڑوں میں مبتلا ہے، کوئی اپنی جائیداد کی وجہ سے ایک پریشانی میں مبتلا ہے. اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کو آرام اور راحت اطمینان والی زندگی عطا فرما. ہماری نسلوں میں دین کی بقا کے فیصلے فرما، نسلوں میں دین زندہ فرما. ایمان اور اسلام کے حقائق ہماری نسلوں میں بیدار فرما. اے اللہ ہمیں بھی جنتی بنا دے، ہمارے اہل و عیال کو بھی جنتی بنا، ہمارے والدین کو بھی جنتی بنا، پوری امت کو جنت کا مستحق بنا دے. اے اللہ آپ کی جنت کا آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ کی جہنم سے پناہ چاہتے ہیں. اے اللہ جنت کا دخول نصیب فرما، جہنم سے براءت عطا فرما. یا اللہ رمضان کا مقدس مہینہ اور اس کا مبارک عشرہ رحمتوں کا عشرہ اے اللہ یہ قریب الختم ہے، اس کے ختم ہونے سے پہلے ہمیں اپنی آگوش رحمت میں ڈھانپ لیجئے، ہم پر رحمتوں کی برکھا برسا دیجئے. اے اللہ اس عشرے کے اندر جو دین کی نسبت سے مجلسیں ہوئی، جو کہا سنا گیا، اس کی کمی کوتاہیوں کو معاف فرما. حقیقت میں ہم قرآن کریم کی تفسیر کا حق ادا نہیں کر سکتے. اے اللہ جتنا ٹوٹا پھوٹا ہو سکتا تھا، جو ہمارے بس میں تھا ہم نے کیا. اے اللہ سننے والے کو بھی قبول فرما، کہنے والے کو بھی قبول فرما. اے اللہ جانبین کو عمل کا داعی اور جذبہ عطا فرما. اس کے علاوہ جو علماء کرام یہاں تشریف لانے والے ہیں ان کی آمد کو مبارک فرما، ہمیں ان کی قدردانی عطا فرما، ان کی باتوں کو ان کے بیانات کو غور سے سننے کی توفیق عطا فرما، سن کر عمل کا داعی اور جذبہ عطا فرما. ہمارے دارالعلم کو آباد فرما، اس کے آباد کرنے والوں کو آباد فرما. ہمارے حضرت مولانا مقبول صاحب، مولانا سلیم صاحب اور جتنے بھی لوگ ہمارے مولانا ہارون صاحب ہیں اور اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ اس دارالعلم کو چلانے میں محنتیں کرتے ہیں اے اللہ سب کی محنتیں قبول فرما. مدرسے کو بھی ترقی عطا فرما، دین دونی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرما. یہاں کے ہر مصلی کو قبول فرما، ہر نمازی بھائی بہن کو قبول فرما. اطراف و جوانب میں جتنے بھی مسلم مکانات آباد ہیں اے اللہ سب کے ساتھ خیر کا عافیت کا معاملہ فرما. جو مانگا وہ بھی عطا فرما، نہ مانگ سکے بغیر مانگے اس سے بہتر و بڑھ کر عطا فرما. دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فعل قبول منظور فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.